بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڈگرام چیئر لفٹ کا جو واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ پاکستان کے اندر عموماً یہ جو لفٹس وغیرہ ہوتی ہیں مختلف جگہ پر لگی ہوئی، تو وہ جو تاریں وغیرہ جب تک ختم نہیں ہو جاتی، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، تب تک یہ لگی رہتی ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، اور کوئی بھی چیز ہے، اس کی لائف پوری ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ چیز قابل استعمال رہتی ہے۔ گاڑی جب تک گرتی نہیں ہے یا اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تب تک جو نا وہ روڈ کے اوپر چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح ریل گاڑی بھی ہے، وہ بھی چلتی رہتی ہے، جب مشینری خراب ہونے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے، اور ایک حادثہ ہوتا ہے تو پھر جان چھوٹتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ہر چیز کا حال ہے۔ جو سویلائزڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جب کسی چیز کے جو رننگ آورز ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ الاؤڈ نہیں ہوتی وہ چیز استعمال کے لیے۔ گاڑی ہے، ریل گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی مشینری بھی ہے، اس کی جو ہے نا وہ اس کو قابل استعمال پھر الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر عمومی طور پر ایک لا لیسنس ہے، یہاں پر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اس لیے پھر جو اینڈ رزلٹ ہے وہ جانی نقصان کی صورت کے اندر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو ہم ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دیتے ہیں۔ گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور جو اس طرح مختلف کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو ریسکیو آپریشن ہوا اس کے اندر بھی ایک عوام کے اندر، پبلک کے اندر ایک چیز چل پڑی ہے۔ کوئی کہتا ہے فوج نے ان کو وہاں سے اتارا اور کردار ادا کیا، کوئی کہتا ہے مقامی جو ریسکیور تھے انہوں نے کام کیا۔ تو ہمیں اس بحث کے اندر زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اور ایک فرق نہیں کرنا چاہیے۔ فوج بھی پاکستان کی ہے اور ریسکیور جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں، فوج بھی پاکستان کی ہے، پبلک بھی پاکستان کی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو زیادہ اچھالا نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اگر اپنا کام کرے گا تو پھر اس قسم کی باتیں بھی پبلک کے اندر نہیں ہوں گی، لیکن جہاں کوئی کمزوری ہوگی کسی بھی طرف، کسی ادارے کے اندر یا کہیں اور، تو پھر اس طرح کی باتیں بھی پبلک کے اندر بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور ایسا ہم نے اپنا ایٹیچیوڈ نہیں بنانا کسی بھی ادارے نے کہ جس سے عوام کو پھر باتیں کرنے کا موقع ملے اور پبلک بھی احتیاط کرے بات کرنے میں، الزام لگانے میں۔ باقی جو صحافی حضرات ہیں بہت سارے، وہ اگر انسان سوشل میڈیا کے اندر دیکھے، بھائی جہاں آپ پریز کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں آرمی کی، اور کرنی بھی چاہیے، آرمی مختلف موقعوں پر آرمی نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن وہیں پر آپ ان لوگوں کی بھی پریز کریں کہ جو آرمی کے علاوہ بھی پبلک کے اندر، جس طرح اس بڈگرام کے واقعے میں وہ جو ریسکیور تھے انہوں نے کردار ادا کیا، تو ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے، ان کو بھی ڈیو جو ان کا ہے وہ حصہ ملنا چاہیے، ان کے جو کام انہوں نے کیا ہے ان کی تعریف ہونی چاہیے، موٹیویشن ان کی ہونی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جہاں پر صحافیوں کو اپنا مفاد نظر آئے تو اس طرف وہ بات کریں، اور جہاں پر ان کو یہ لگے کہ پبلک
کے اندر کسی طبقے کی تعریف کرنے سے انہیں کچھ نہیں ملے گا تو اس کی تعریف نہ کی جائے، یہ بھی زیادتی ہے۔ سب کو پریز کیا جائے، جس کا بھی اچھا کردار ہے اس کو پریز کیا جانا چاہیے۔ اس ٹیمپریچر جو بڑھ گیا ہے بٹوین دی آرمی اینڈ دا پبلک، اس کو منیمائز کیا جائے، اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ان اسباب کا بھی سد باب کیا جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ گیپ بٹوین دی آرمی اور پبلک پیدا ہو چکا ہے، تو اسی طرح ہم ترقی کر سکیں گے، ورنہ پھر یہ خلیج بڑھتی چلی جائے گی اور پھر ان دی اینڈ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے 71 ٹائپ 1971 جب ملک دو لخت ہو گیا، تو ان پھر واقعات سے بچنا چاہیے، اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ادارے اپنا اپنا کام کریں اور ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا چاہیے۔